جب سری لنکا ڈیفالٹ ہوا تھا ان کے زیر معطل کا ذخائر کتنے تھے؟ ہمارے 2.9 ہیں. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں ان فیوچر؟ پاکستان میں تو 365 دن آتا ہے. اس سے مہنگائی کی ریشو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے پرسنٹ مزید عوام پر بوجھ پڑے گا، عام شہریوں پر؟ دیکھیے، مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں رجحان جو ہے وہ سراسر غلط. پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے. ہند دوستوں، میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا. امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہے. دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ جس میں پاکستان کی اکنومی کے بارے میں ڈسکشن کیا جا رہا ہے. کیونکہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے جو ریزرو ہے وہ ہر دن گھٹ رہے ہیں، اور اگر جیسے جیسے یہ ریزرو گھٹ رہے ہیں ویسے ویسے پاکستان کے ڈیفالٹ کا جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں آج پاکستانی میڈیا کو ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ ہمارے یہاں بھی سچویشن سری لنکا جیسی ہونے والی ہے یا نہیں ہے. تو یہ پاکستان کا فائنینس ایکسپرٹ سیدھا سیدھا بتا رہا ہے کہ حالات اس سے بھی بد سے بدتر ہے، کیونکہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ ان پڑھ اور گوار ہے. کہیں نہ کہیں پاکستان میں ایک خوفناک منظر کی طرف بڑھ رہا ہے. تو کیسے آج پاکستان کے دوست ملکوں نے بھی لات مار دی ہے، تو آگے آنے والے سمے میں پاکستان میں فوڈ شارٹیج ویسے ہی ہو چکی ہے. تو اب جو پاکستان کا اکنامک ڈھانچہ ہے وہ بالکل لگ بھگ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور کوئی ایسی سچویشن نہیں دکھ رہی ہے کہ پاکستان کی کچھ اچھی دشا کی طرف جا رہا ہو. تو اسی پرکار کی چرچا اس ڈیبیٹ میں کی گئی ہے. تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں. لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی. آپ کے سامنے ہے $2.9 بلین رہ گئے ہیں. کہاں معاہدہ کھڑا ہے؟ بریک نیک انفلیشن ہے، دنوں میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں. چائے کی قیمت دیکھ لیں، آج گھی کی قیمت مجھے کوئی بتا رہا تھا ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہی ہے. کوئی اس کو بریک لگتی نظر آتی ہے آپ کو مستقبل قریب میں، یہاں بھی اگر حالات ٹھہر جائیں؟ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگرچہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی وہ کافی حد تک آگے بڑھی ہے مگر مکمل نہیں ہوئی ہے. اور جب جو ہم نے اگریمنٹ کیا ہے پاکستان نے کہ جو ہم ریفارمز لے آئیں گے جس میں نمایاں طور پر کچھ چیزوں کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے کہ بجلی کے نرخ، گیس کے نرخ، اور پھر سیلز ٹیکس کے نظام میں ٹیکس ریٹ میں اضافہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کے نتیجے میں افراط زر میں کمی نہیں البتہ اضافہ ہوگا. اور ہمارا جو اندازہ ہے کہ پچھلے مہینے آپ کے افراط زر کی رفتار جو تھی وہ 27.6% تھی، یہ 35 سے 40% تک جا سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے جو ایسنشل آئٹمز پہ ہے اس کی رفتار آلریڈی تقریباً 34% سے اوپر جا چکی ہے. تو اس وقت افراط زر میں کمی، بے روزگاری میں اضافہ، اس لیے کہ پروڈکشن میں کمی آ گئی ہے، صنعتی پیداوار میں کمی، اور آپ نے دیکھا کہ زرعی شعبے میں تو سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. تو حالات جو ہیں وہ حد سے زیادہ خراب ہوتے ہوئے چل رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک تو رہنمائی فرمایا، اسحاق ڈار صاحب نے چند روز قبل کہا تھا کہ ایگریمنٹ ہو گیا اور صبح ہی آج اعلان ہو جائے گا، غالباً پریس کانفرنس بھی کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی نہیں آ رہی. دوسری طرف جب سری لنکا ڈیفالٹ ہوا تھا ان کے زیر معطل کا ذخائر کتنے تھے؟ ہمارے 2.9 ہیں. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں ان فیوچر؟ جب سری لنکا کا ڈیفالٹ ہوا تھا اپریل میں پچھلے سال، اس وقت ان کے جو ریزروز تھے وہ مشکل سے $1 ارب کے لگ بھگ تھے. حالانکہ سری لنکا کی جو فی کس آمدنی ہے وہ پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے تقریباً 2 گنا ہے، مگر ان کے حالات بہت عرصے سے خراب رہے ہیں جس طرح ہمارے بھی خراب ہوتے گئے ہیں. اور ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد وہاں جو ہے مئی کے بعد افراط زر کی رفتار حیرت انگیز 60% سے زیادہ ہو چکی ہے. لوگ بے پناہ پریشان ہیں سری لنکا میں. وہاں تیل کی سپلائی بہت حد تک محدود ہو چکی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی کم ہو چکی ہیں. خدا نخواستہ ایسا پاکستان
के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हालात फिर हद से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। आपने ये कहा कि साखदार साहब ने कहा था कि एग्रीमेंट हो गया है। बात दरअसल ये है कि एग्रीमेंट उस वक्त होता है जब जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्निकल फाइनेंशियल पॉलिसीज का जो डॉक्यूमेंट आईएमएफ तैयार करता है नेगोशिएशंस के बाद, क्या वो एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान को, और अगर एक्सेप्टेबल है तो पाकिस्तान एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू करता है जिसमें हम वाज़े तौर पर कहते हैं कि हम क्या 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 करने वाले हैं। एक तो काफ़ी अरसे से जो हमें रिफॉर्म्स करने थे वो हमने नहीं किए, और नवा रिव्यू आपका तकरीबन 2 से ढाई महीने डिले हो चुका। तो अब देखिए कि आज कल में ये मेमोरेंडम पे बात होगी वर्चुअली, और फिर देखिए उस पे क्या होता है। अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो फौरन से फौरन पाकिस्तान को अपने रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। अब ख्याल ये है शायद कि कल बजट के में मिनी बजट की अप्रूवल शायद कल काबीना को पेश की जाएगी। अब देखिए उसमें क्या होता है। डॉक्टर साहब, ये मिनी बजट जो फरमा रहे हैं, बजट तो सुना था साल में एक दफ़ा आता है, पाकिस्तान में तो 365 दिन आता है। इससे महंगाई की रेशो आप क्या समझते हैं, कितने % मजीद अवाम पर बोझ पड़ेगा, आम शहरियों पर? देखिए, मुझे फिर अफसोस से कहना पड़ता है कि इसमें रुझान जो है वो सरासर गलत। पूरी कोशिश ये हो रही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा किया जाए, और सबसे नुमाया एग्जाम्पल इसमें यह है कि आप सेल्स टैक्स का रेट जो 17% है उसको बढ़ाने चले हैं तकरीबन 18%। अब मैं आपको एक छोटा सा आदाद शुमार पेश करूं। आपको अंदाजा है कि खाने पीने की अशिया जो हैं, जिसमें चीनी है, घी है, चाय है और मुख्तलिफ चीज़ें जो खाने पीने की हैं, उससे हम सालाना 450 कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू, और इसका बोझ किस पे ज़्यादा पड़ता है? आम शहरी पे। इस वक्त जो प्रपोजल्स लाने थे हुकूमत को, इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस में लाना चाहिए था, मगर फिर से वही हुआ है कि जिन पर बोझ ऑलरेडी ज़्यादा है उन पर बोझ और बढ़ाया जा रहा है। मेरी नाचीज़ राय ये है कि ये जो कर रहे हैं ये नामुनासिब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये कि मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग और भी, यानी शबर जादी साहब हमारे पास आते रहते हैं, उनका ट्वीट में देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो, मुल्क दिवालिया हो चुका है, ये उन्होंने कहा, और अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब कि ये बताइए कि लेट्स बिलीव कि हमें मिल गया 170 बिलियन का हमने लगा दिया, उसके मिलने के बाद जो है क्या फ़र्क होगा? वो दिवालिया होने से एक सिचुएशन कदरे बहरहाल बेहतर होगी आपके ख्याल में? देखिए, कुछ हद तक बेहतर हो सकती है कुछ अरसे के लिए, मगर पूरे तौर पर ख़त्म नहीं होगी। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को जो जनवरी से लेकर जून तक इस साल के हमें जो अभी भी पैसों की ज़रूरत है वो 13 से 14 अरब डॉलर की ज़रूरत है, जिस हमें इसलिए चाहिए कि हमें तिजारती खसारा और जो कर्ज़ों की वापसी है उसकी पेमेंट करनी है। और इसमें मैंने रोल ओवर्स को ले लिया है कि हमें रोल ओवर्स कुछ मिल जाएंगे, उसके बावजूद आपको 13 से 14 अरब डॉलर पेमेंट करनी है। अब आईएमएफ के साथ अगर एग्रीमेंट हो जाता है और नवा रिव्यू आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको आईएमएफ से 1.2 अरब डॉलर तक मिल सकते हैं, और कुछ आपके जो दोस्त ममालिक हैं, बायलैटरल्स हैं, सऊदी अरेबिया, चाइना वगैरह, उनसे 3-4 अरब डॉलर और मिल सकते हैं। तो कुछ हफ्तों के लिए शायद रिजर्व्स में कुछ बेहतरी आए, मगर जो प्रेशर है, कितनी हमें ज़रूरत है अभी भी इस साल पैसों की, वो पूरा होते हुए भी अभी भी दिक्कत रहेगी और ख़तरा खुदा न खास्ता मौजूद रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश है कि एक सुना है जो मिनी बजट आ रहा है इसमें बिजली की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा और मज़ीद पेट्रोल की, तो इंडस्ट्री तो ऑलरेडी बंद है,
تو یہ تو آگے والے آنے والے دن مزید مشکلات لگ رہے ہیں. کیسے ہم کمپٹیشن کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ کا؟ جب بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمت میں بہت اضافہ ہوگا تو مزید انڈسٹری بند ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا اس سے؟ بالکل، آپ نے بالکل مناسب بات کی ہے. اسے ہم کہتے ہیں کاسٹ پش انفلیشن، انگریزی میں کہا جانے کے قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ان پٹس کے افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو آپ کے فنش پروڈکٹ ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اب ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھ لیجیے آپ کہ ہمارے برآمدات پہ جو ہم نے ایک لحاظ سے سبسڈی دیا تھا بجلی پر تاکہ وہ کمپیٹیٹیونیس رہے، اس لیے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں جو ڈالرز میں ہماری جو بجلی کی قیمت ہے وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کوئی 40% زیادہ ہے. یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ بڑھائی نہیں گئی تھی، اب بڑھنے والی ہے. اور تو اس سے یقیناً کمپیٹیٹیونیس پہ اثر پڑتا ہے اور ایکسپورٹس متاثر ہونا شروع ہو چکے تھے، خدا نخواستہ اور متاثر ہوں گے. اس لیے آپ نے جو بھی ایکسپورٹ کو ہم نے انسینٹیوز پچھلے سالوں سے دیے ہوئے تھے، IMF پروگرام کے نتیجے میں تقریباً سارے وڈرا ہو چکے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ بادی نظر میں جو آپ فرما رہے ہیں IMF سے کوئی ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو اس سے تو شاید 1-2 ماہ بہتر ہو، لیکن پاکستان کی معاشی صورتحال تو بہتر ہوتی ہوئی مستقل نظر نہیں آتی جیسے آپ فرما رہے ہیں. جی بالکل. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک ہم میجر ریفارمز جس کا میں نے ذکر کیا ہے آپ کو پہلے بھی پروگرامز میں، وہ نہیں کرتے ہیں اور ٹیکس کا جو نظام ہے اس میں عدم انصاف اور مساوات نہیں لاتے ہیں تو ایسی بہتری نہیں ہوگی. دوسرے طرف خرچوں کی بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا